حامدا ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو صبر کی راہ پر چل پڑے منزلوں نے پناہ لی. جو صبر کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے. سبحان اللہ. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو. تو عرض کی گئی کہ مالک کس چیز سے مدد طلب کرے؟ آگے فرمایا کہ صبر سے مدد طلب کرو. اور صبر یہ کیا چیز ہے کہ ہم جس سے مدد طلب کریں؟ فرمایا کہ صبر وہ صبر کہ جب آپ کے کندھوں پر نہیں بلکہ آپ کے سینے پر مار کیے جائیں گے اس وقت بھی صبر کرنا ہے. اور صبر اس وقت کہ جب آپ کے خلاف پر انگلی اٹھائی جائے گی تو اس وقت بھی صبر کرنا ہے. اور اتنا صبر کہ لوگ آپ کے کردار پر آپ کے اخلاق پر تبصرے کرتے رہیں گے. فرمایا اس وقت بھی صبر کرنا ہے. اور اتنا صبر کہ فرمایا کہ لوگ تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیں گے تو فرمایا اس وقت بھی صبر کرنا ہے. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا کہ نماز سے مدد طلب کرو. خدا تعالیٰ نماز سے کس طرح مدد طلب کرے؟ فرمایا کہ نماز میں خشوع و خضوع بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو اور وہ علم بھی ہو کہ جس سے نماز کے ذریعے تم مجھ سے باتیں کرو اور میں تمہاری مدد کروں. تو فرمایا وہ علم کی فرمانی بھی ہو. وہ علم نہیں کہ وہ علم جو آپ کو تقویٰ نہ دے سکا، وہ علم جو آپ کو پرہیزگاری نہ دے سکا، وہ علم جو آپ کو اعلی اخلاق کا پیکر نہ بنا سکا، وہ علم جو آپ کو ظلم کے خلاف ہمت کرنے کی توفیق نہ دے سکا، وہ علم نہیں کہ جو علم آپ کو ایک ظلم کے خلاف لڑنے کی قوت نہ دے سکا، وہ علم نہیں کہ جو علم آپ کو صبر و استقامت نہ دے سکا، وہ علم نہیں کہ جو علم آپ کو استقلال نہ دے سکا. فرمایا ایسے علم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کماثل حمار یحمل اسفارا، یہ وہ گدھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر کتابیں تو لگی ہوئی ہیں مگر عمل نہیں کرتے. تو ایسا علم نماز میں نہیں چلتا. نماز میں وہ علم چاہیے کہ جس کے ذریعے خدا سے آمنے سامنے بات کی جائے. تو فرمایا جب نماز میں آؤ تو ایسا قرآن پڑھو، ایسی تفسیر یاد کر کے آؤ کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف پہ بیٹھو تو جب نماز پڑھنے کے لیے نماز شروع کرو تو خدا سے اس طرح کلام ہو کہ تمہیں سب کچھ بھول جائے، خدا کے علاوہ کچھ یاد نہ رہے. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا یہ سب کچھ کرنے کے بعد قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے یہ کچھ کرنے کے بعد تمہارے لیے ہے کیا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہ خدا کا کتنا کرم ہے کہ اتنا صبر کرنے کے بعد بھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی خدا نے تمہیں تنہا نہ چھوڑا بلکہ خدا نے خود فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور مجھے بتاؤ کہ جس کے ساتھ خدا ہو تو وہ کبھی دنیا میں کوئی اس کو رسوا کر سکتا ہے؟ آگے دیکھیے آگے کیا فرمایا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. قرآن پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح کتنے خدا نے کرم کیے ہم پر. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو میری راہ میں قتل کر دیے گئے تم ان کو مردہ نہ کہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ خود خدا فرما رہا ہے.
صبر بھی کر لیا، استقامت بھی اختیار کر لی، نماز میں خدا کے ساتھ باتیں بھی کر لی، اور آگے فرمایا کہ جب لوگ تمہیں اس طرح مجبور کر دیں گے تمہارے صبر کو کہ تم خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اور فرمایا خودکشی نہیں کرو گے، صبر کرو گے، تو وہ تمہارے صبر کو دیکھ نہ پائیں گے، تمہیں شہید کر دیں گے، اور جب وہ شہید کر دیں گے تو تمہارا پھر بھی خون نیا ہے، ضائع نہیں جائے گا، بلکہ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیں گے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، اور تمہارا کہتا ہے کھانے کے لیے فرمایا اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کون ہمارا شکر ادا کرتا ہے، اس وقت بھی خدا کہہ رہے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، اور آگے فرمایا یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو انعام دے رہا ہے خدا وہ یہ ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم پھر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہے، پھر بھی ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو صبر اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہونے کے ساتھ بھی پھر ہم ان کو ایک خوشخبری سناتے ہیں، وہ خوشخبری ہے جنت کی، کہ ہم انہیں جنت عطا کریں گے۔ آپ کو صبر کرنے کے لیے وہ قوت چاہیے، وہ طاقت چاہیے کہ جس کے ذریعے آپ صبر اختیار کر سکیں۔ لوگ آپ کے خلاف کئی کی باتیں کریں گے، آپ کے خلاف ظلم و ستم کرتے رہیں گے، آپ کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ آپ خون کے آنسو روئیں گے، اور آپ کو اتنا مجبور کر دیا جائے گا کہ آپ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن خدا کہتے ہیں وہاں بھی آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری جو آج کل کی دوستیاں ہیں کہ اتنی بری دوستی ہوتی ہے کہ ہم اپنی کلاس کو چھوڑ کر، اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر، اپنے منصب کو چھوڑ کر ہم ان دوستوں کے ساتھ شغل میلہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی پڑھائی کا کوئی شوق نہیں ہوتا، ہمیں اپنے آگے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے، بس ہم ماضی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور حال میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں آنے والی نسلوں کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم جب اپنی پرورش نہیں کر سکتے تو اپنے آنے والی نسلوں کی کیسے پرورش کریں گے۔ وہ دوست کہ جو آج تمہارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، جو تمہارا آج ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ دوست جو آج تمہیں گندی صحبت میں بٹھانے کے لیے تیار ہیں، وہ دوست جو آج تمہیں گندی محفل میں بٹھانے کے لیے تیار ہیں، وہی دوست جب کسی اعلیٰ منصب پر فیض ہوگے تو تب تمہیں نہیں کہیں گے کہ ہم منصب اپنا تمہیں دیتے ہیں، وہ اس وقت تمہیں یہی کہیں گے کہ ہم تو کہتے رہے کہ تم خود ہی محنت کر لو، تم نے خود ہی محنت نہیں کی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہماری محفل میں آؤ۔ یہ مشکلات آتی ہیں کہ 2 سال کی دوستی، 3 سال کی دوستی، جب ان کی صحبت کو چھوڑنا ہو، ان کی اس گندی محفل کو چھوڑنے کے لیے بندہ تڑپتا ہے، 2 دن بھی نہیں ٹھیک سے رہ پاتا کہ وہ محفل یاد آتی ہے، وہ صحبت یاد آتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ صحبت، وہ محفل آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ محفل خراب ہے، وہ صحبت خراب ہے، وہ مجھے بگاڑ دے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اگر تم جانتے ہوئے بھی کہ وہ صحبت، وہ محفل وہ میرے لیے خراب ہے، وہ میرے لیے دوست وہ خراب ہے، میں ان کے اندر رہ کر اپنے منصب کو بھول جاؤں گا، اپنی پڑھائی کو بھول جاؤں گا، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو چھوڑ جاؤں گا، تو قرآن کہتا ہے اگر یہ تم جانتے ہوئے بھی ان کی محفل کو اختیار کیا، ان کی خواہشات کو پورا کیا، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر ہم اپنی ذات پر ظلم کریں تو ہم سے کوئی بڑا ظالم ہے دنیا میں؟ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی
کہ ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ہماری پڑھائی میں دخل ہو رہا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ گندے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میرا مستقبل خراب ہو جائے گا، میری ذات پر دھبا لگ جائے گا، یہ جانتے ہوئے بھی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ کسی نے کہا تھا کہ ہمارے بنو نہ بنو، کم از کم اپنے تو بنو، ہمارا کچھ لحاظ کرو نہ کرو، کم از کم اپنا تو بیڑا غرق نہ کرو، اپنی عزت پر اپنی ذات پر دھبا تو نہ دے دو، اتنا تو کچھ آپ صبر کریں، آپ استقامت کریں، اتنا تو کچھ کرنا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کہ جو علم کی راہ پر چل پڑے اور صبر کی راہ، جو علم کی راہ کا مسافر ہو اور صبر کی راہ پر چل پڑے، رزاق جو علم کی راہ کا مسافر ہو اور صبر کی راہ پر چل پڑے، ہماری کتاب میں اس کو خودی کا خود مسافر کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔